یوں تو آپ نے بادشاہوں کی کئی کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ بادشاہ نیک دل اور اپنی رعایا کے حق میں رحمت کا باعث بھی ہوتے تھے، اور ایسے ظالم بھی کہ سب ان کے ظلم سے پناہ مانگتے تھے۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس کہانی کا بادشاہ ایک اچھا انسان تھا۔ اسے اپنی رعایا کی بہت فکر رہتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے اپنی ریاست میں گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ بادشاہ نے جب ارادہ کر لیا تو اس نے چند وزیر، امیر اور کچھ سپاہی حفاظت کی نیت سے ساتھ لے لیے۔ بادشاہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سفر پیدل ہی کیا جائے گا۔ اس کے وزیروں اور امیروں نے اسے اس بات سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بادشاہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ پیدل چلنے کا سب سے بڑا فائدہ تو ہماری اپنی صحت کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ رعایا کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کا بادشاہ بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ وزیر اور امیر اپنی توندے چھپانے کی کوشش کرنے لگے، جن کا وزن بے تحاشا بڑھا ہوا تھا۔ سفر کا آغاز ہوا اور سب چل پڑے۔ بادشاہ کی ریاست پہاڑی اور ناہموار علاقے پر مشتمل تھی، اور سڑکیں زیادہ تر پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض جگہ پر تو سڑکوں پہ نوکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا سفر جاری تھا۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ کو اپنے لوگوں کے مسائل سے واقفیت ہوئی۔ جن مسائل کا فوری حل موجود تھا، ان کے لیے تو بادشاہ نے فوراً ہی احکام جاری کر دیے، اور جن کے لیے وقت اور وسائل کی ضرورت تھی، ان کی تفصیل نامہ نگاروں نے نوٹ کر لی۔ ایک مہینے کے سفر کے بعد جب بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے محل میں پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایسے وزیر اور امیر جن کا وزن بے تحاشا تھا، ان میں سے بیشتر اب چست اور دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ ان کے لیے سفر مشکل ثابت ہوا تھا، البتہ ان کی صحت بہتر ہو گئی تھی اور انہیں یہ اچھا لگ رہا تھا۔ سفر سے واپسی کو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ بادشاہ کے دائیں پاؤں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ شاہی طبیب نے جب معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ کسی نوکیلے پتھر نے بادشاہ کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا۔ بادشاہ کو سفر کے دوران پاؤں میں درد کا احساس تو ہوا تھا، مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اب پاؤں کا زخم خراب ہو گیا تھا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو پاؤں کی زخم کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے چونکہ شاہی طبیبوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، اس لیے وہ اپنے شاہی بستر پر آرام کرتے ہوئے کسی سوچ میں گم رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیروں کو بلا بھیجا۔ اس کے شاہی بستر کے پاس ہی چھوٹا سا دربار لگ گیا۔ سب نے اس کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ بادشاہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ کے سوچنے کے دوران سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، ایک چیز نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ایک سینئر وزیر نے احترام سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو فکر میں ڈال رکھا ہے؟ بادشاہ نے اداس لہجے میں جواب دیا، ہمیں اپنی رعایا کی مشکلات کا اندازہ تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ بعض جگہوں پر لوگ بے حد تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے وزیر نے پوچھا، سرکار آپ وضاحت کریں تاکہ ہم ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بادشاہ بولا، ہماری سڑکیں نوکیلے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں، ان پہ چلنا بہت دشوار ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سڑکیں آرام دہ ہو جائیں اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورے ہونے لگے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے کئی تجاویز پیش کی۔ بادشاہ کو کوئی بھی تجویز متاثر نہ کر سکی۔ اچانک بادشاہ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ہمیں اس مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ ہمیں سڑکوں پر چمڑا چڑھانے کی ضرورت ہے، بس اسے ہمارا حکم سمجھا جائے اور خراب سڑکوں پر چمڑا چڑھا کر انہیں چمڑے کی سڑک بنا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم سن کر تو سب ہی ہکا بکا رہ گئے۔ ایک سینئر وزیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر بادشاہ نے کسی کی بھی بات سننے یا ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس کی تعمیل کیسے نہ ہوتی۔ ایک سڑک پہ ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا۔ کئی 100 گائے اس مقصد کے لیے ذبح کر دی گئیں تاکہ ان کی کھال سے چمڑا حاصل کیا جا سکے۔ جب ایک چھوٹی سی چمڑے کی سڑک تیار ہو گئی تو بادشاہ خود اس کے معائنے کے لیے گیا۔ اسے سڑک بے حد پسند آئی۔ آرام دہ چمڑے کی سڑک پہ چل کر بادشاہ کو بہت لطف آیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ ریاست کی تمام سڑکوں پر چمڑے کی تہ بچھا دی جائے۔ اب تو بادشاہ کے سارے وزیر پریشان ہو گئے۔ وزیر خزانہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر اس منصوبے پر عمل کیا گیا تو جلد ہی خزانہ خالی ہو جائے گا۔
وزیر جو ریاستی پیداوار کے امور دیکھتا تھا وہ بولا، ہم ہزاروں گائیں ذبح کرنے کے بعد ہی اپنا مطلوبہ چمڑا حاصل کر سکیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ہزاروں معصوم جانوروں کو بلا وجہ ہی ہلاک کر دیں گے۔ ایک دوسرے وزیر نے فوراً ہی اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا، بلا وجہ نہیں، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ وہ سب پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ کافی دیر کے بعد ایک وزیر نے تجویز پیش کی جسے سب نے ہی پسند کیا۔ اس تجویز کو عملی شکل دیتے ہوئے وہ سب ایک بزرگ وزیر کے پاس پہنچے جو اب ریاستی امور سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے اور سب انہیں اب بھی وزیر اعظم ہی کہتے تھے۔ وہ عقل مند اور دانا آدمی تھے اور بادشاہ ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تمہیں مزید جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، میں بادشاہ سے خود بات کروں گا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ 3 دن کے بعد وزیر اعظم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ بادشاہ وزیر اعظم کی بہت عزت کرتا تھا، مسکرا کر بولا، اجازت ہے۔ وزیر اعظم کے کہنے پر اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص نے جو کہ موچی تھا بڑے احترام سے چمڑے کے 2 ٹکڑے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ نے جب سوالیہ نظروں سے وزیر اعظم کی طرف دیکھا تو وہ ادب سے بولے، حضور، چمڑے کے یہ ٹکڑے اگر جوتوں پر چڑھا لیے جائیں تو سڑک یا راستہ کتنا بھی پتھریلا کیوں نہ ہو اس پہ آرام سے چلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چمڑے کے جوتے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر موچی نے شاہی جوتوں کے تلووں پر ان چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو باندھ دیا۔ اس نے ان جوتوں کے ساتھ ایک پتھریلی سڑک پہ چل کر جب تجربہ کر لیا تو اس نے وزیر اعظم کی ذہانت اور دور اندیشی کی بے حد تعریف کی۔ اس نے فوراً ہی یہ حکم جاری کیا، اب چمڑے کی سڑکیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو اپنے جوتوں پہ چمڑے کے ٹکڑے باندھ کر سفر کرنا چاہیے۔ یوں ایک دانا وزیر کی عقل مندی سے ہزاروں معصوم جانوروں کی جان بچ گئی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں چمڑے کے جوتے ابھی عام نہیں ہوئے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے جوتوں پہ چمڑے کے ٹکڑے باندھنے شروع کیے، پھر چمڑے کے جوتے بنائے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن اب چمڑے کے جوتے ہی سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی بہت مانگ ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے ملک میں بنائے گئے چمڑے کے جوتے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔